آئیے کریکٹ کرو اور بھی کریکٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، ایک تو دین ہے اور ایک دین کی محنت ہے. ایک تو دین اور ایک دین کی محنت. ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دین اور دین کی محنت دے کر بھیجا ہے. دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دین اور دین کی محنت دے کر بھیجا. لیکن پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، دین کو تو چھوڑا ہے، دین کی محنت کو لے کر چلے گئے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، دین کو بھی چھوڑا ہے، دین کی محنت کو بھی چھوڑا ہے. پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر ذمہ داری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم ذمہ داری دی ہے. ذمہ داری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی کم ذمہ داری، کسی کو تاجروں پر محنت کرنے کے لیے، کسی کو کاشتکاروں پر محنت کرنے کے لیے، کسی کو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اپنی فیملی پر، اپنی گھر والوں پر محنت کرنے کے لیے، کسی کو 10,000 لوگوں پر محنت کرنے کے لیے. محنت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے بہت ہی کم ذمہ داری دی ہے. لیکن عمر کے اعتبار سے اگر دیکھیں، پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی لمبی عمریں دی ہے. کسی کو 100 سال، کسی کو 200، کسی کو 300. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی ہے. ذمہ داری کے اعتبار سے تو بہت ہی کم، عمر کے اعتبار سے تو بہت لمبی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بہت بڑی ذمہ داری. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، قیامت تک آنے والوں پر محنت کرنے کے لیے حضور کو اللہ نے بھیجا ہے. قیامت تک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے بھی، افریقہ والوں کے لیے بھی، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محنت کرنے کے لیے حضور کو اللہ نے بھیجا ہے. لیکن عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم عمر دی ہے. کتنے سال ہے حضور کی عمر؟ 63 سال کی ہے. عمر کے لحاظ سے اگر دیکھیں 63 سال کی ہے. اس میں سے اب نبوت کی عمر کے دیکھو، 40 سال کو نکال دو، نبوت کی صرف 23 سال ہے. صرف نبوت کی 23 سال ہے. ذمہ داری جو قیامت تک آنوں پر محنت کرنے کے لیے. تو دوستو بزرگوں، ذمہ داری کے اعتبار سے تو بہت ہی اونچا، بہت ہی زیادہ، عمر کے اعتبار سے بہت ہی کم.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ اگر حضور کی زندگی کو اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سفر جو ہے تبوک تک ہی تو گیا، حالانکہ ذمہ داری تو پورے عالم پر محنت کرنے کے لیے، حالانکہ ذمہ داری تو پوری دنیا میں حضور کو جانا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبوک تک گئے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی پوری امت کو، صحابہ کرام کو جمع کر کے، صحابہ کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے پوری امت کے اوپر یہ ذمہ داری کو ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، حضور نے اعلان کر دیا بھائی میں یہ سال حج کروں گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا حضور یہ سال حج فرمائیں گے تو سارے صحابہ کرام حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ وہ حج حضور کی زندگی کا، نبوت کے بعد حضور کی زندگی کا آخری حج بھی ہے، پہلی حج بھی ہے۔ صرف حضور نے نبوت کے بعد صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، وہ حج حضور کی پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اور یہ خطبہ بھی بہت ہی اہم خطبہ اور اپنی زندگی کی آخری خطبہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جمع کر کے حضور نے صحابہ کو خطبہ دی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو یوم ھذا، او میرے صحابہ ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے، یہ مہینہ کون سی مہینہ ہے اور یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ پھر حضور نے خود ہی فرمایا الیس ھذا یوم عظیم، الیس ھذا شہر عظیم، الیس ھذا بلد عظیم، کیا آج کا دن بہت مبارک والا دن نہیں ہے، جمعہ کا دن نہیں ہے، عرفات کا دن نہیں ہے، اور یہ مہینہ بہت مبارک والا مہینہ نہیں ہے، اور یہ جگہ بہت مبارک والا جگہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، آج کا دن بھی بہت مبارک والا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج عرفات کا دن ہے، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ جگہ کعبۃ اللہ ہے، بہت مبارک والا جگہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، تم کان کھول کے سنو، میں جو بات کہوں گا تم ان کو کان کھول کر سنو۔ الا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، آج کا دن جیسا حرمت والا دن ہے اسی طرح ایک مسلمان اللہ کے یہاں آج کے دن سے زیادہ افضل ہے۔ یہ مہینہ جیسا مبارک والا مہینہ ہے، ایک کلمہ گو مسلمان اللہ کے یہاں اس مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ جگہ جیسا مبارک والا جگہ ہے اللہ کے یہاں ایک مسلمان اس جگہ سے کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی تم حفاظت کرنا۔ الا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، کسی مسلمان کو تمہاری زبان سے نقصان نہ پہنچنا، کسی مسلمان کو تمہارے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچنا، مسلمان کی جان مال کی تم عزت کرنا، مسلمان کی عزت آبرو کی تم خیال رکھنا۔ بھائی خیال رکھیں گے نا بھائی؟ میں نیت کرو ایک ایک مسلمان اللہ کے یہاں بہت ہی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے معلوم ہے یہ کعبہ کتنی فضیلت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا جی یا رسول اللہ معلوم ہے، کعبۃ اللہ روزانہ اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، طواف کرنے والوں کے اوپر 7، عبادت کرنے والوں کے اوپر 40، یوں ہی کعبہ کو بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اس کے اوپر 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ معلوم ہے یا رسول اللہ یہ کعبہ اتنی فضیلت والی ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ ایک مسلمان اس کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں ایک مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ مسلمان اللہ کے یہاں اس کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ تم مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنا۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی، لا فضل لأحمر علی الاسود ولا اسود علی الاحمر۔ میرے صحابہ سنو، شہر والے شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہے، گاؤں والے بستی والے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ نیچا نہیں ہے، سفید والے سفید ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا رتبہ بلند نہیں ہے، کالا کالے ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ نیچا نہیں ہے۔ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے بہتر سب سے افضل آدمی تقوی والا ہے، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر والے ہو، چاہے وہ گاؤں والے ہو، جس ملک میں بھی رہتے ہو، جیسی ہی حیثیت ہو، اللہ دیکھے گا تو تقوی کو دیکھے گا، اللہ تقوی کو دیکھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تقوی کو دیکھے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں، غریب ہیں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، مسجد میں مؤذن کا کام کرتا ہے، لیکن کالے ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں تقوی ہے، تو حضرت بلال کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گیا۔ حضور نے فرمایا بلال جنت میں تمہاری پیر کی آہٹ سنا ہوں، پیر کی آواز سنتا ہوں۔ ابو جہل ابو لہب گورے ہیں، اللہ اکبر، مکے کے چودھری ہیں، مالدار لوگ ہیں، مکے کے چودھری لوگ ہیں، لیکن تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، دنیا ہی میں اس کے اوپر اللہ کی لعنت آیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو جہل پر بھی ذق انک انت العزیز الکریم، ابو لہب پر بھی، ابو جہل پر بھی، ابو لہب کی بیوی پر بھی اللہ کی لعنت آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھو سنو، آج سے ربا حرام ہو گیا، ربا سود کی جو کاروبار تم کر رہے ہو آج سے حرام ہو گیا، تم سودی کاروبار کو چھوڑو۔ پھر حضور نے فرمایا میرے چچا حضرت عباس کو جنہوں نے بھی سود کا پیسہ دینا ہے میں اپنی چچا کی طرف سے سب کو معاف کر دیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت عباس فرمانے لگے صرف تم نے ہمیں جو سود کا پیسہ جو دینا کا ہے نا، صرف یہ نہیں، تم نے جو اصل پیسہ ہم سے جو لے کے رکھا اس کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کیا فرما رہے ہیں؟ صرف سود کا پیسہ، میرے بھتیجا نے تو میرے سود کا پیسہ معاف کرایا، صرف نہیں اصل پیسہ بھی میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا معلوم؟ اس کے بدلے میں اللہ نے یہ دیا، حضرت عباس کی خاندان کو 500 سال حکومت اللہ نے عطا فرمایا، حکومت عباسیہ 500 سال حضرت عباس کے خاندان کو اللہ نے حکومت دیا۔ تو حضور نے فرمایا حجۃ الوداع میں آج سے ربا حرام ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اتقوا النساء، تم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن تمہاری بیوی کے بارے میں تم کو پوچھا جائے گا، تمہیں جواب دینا ہوئے گا، تمہارے بیویوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ بہت لمبی خطبہ ہے، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا حل بلغت، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کا دین تمہارے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، حل بلغت، میں نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ کرام نے جواب دیا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ پہنچانے کا حق ادا کر چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اپنے تشہد کی انگلی کو اٹھا کر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میری جو ذمہ داری ہے میں پورا کر چکا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو میرے سامنے حاضر ہے وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دو۔ حضور نے فرمایا جو میرے سامنے جو حاضرین ہے نا، تم جو ہے نا غائبین تک اس دین کو پہنچا دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا، حضور کے سامنے ہر طبقے والے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مکہ والی بھی ہے، مدینہ والی بھی ہے، باہر کے بلال حبشی بھی ہے، حبشہ سے آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، وہ فارس سے آیا ہوا سلمان فارسی بھی ہے، وہ روم سے آیا ہوا صہیب رومی بھی ہے، ہر طبقے والے ہیں۔ حضور نے ہر طبقے والوں پر، آپ ایک مرد ہیں، آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو تم پہنچاؤ۔ آپ ایک عورت ہیں، آپ عورت کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں جا کر پھیلاؤ۔ آپ ایک امیر آدمی ہے، آپ کے اوپر بھی، آپ ایک غریب آدمی ہے، آپ کے اوپر بھی، چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ شہر والے ہو، چاہے آپ گاؤں والے ہو، ہر طبقے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگا دیا۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو میرے سامنے حاضر ہے نا، وہ غائبین تک اللہ کے دین کو پہنچاؤ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ ہاں، حضور نے فرمایا میں عنقریب اللہ کے پاس جانے والا ہوں، تو میں نے جو دین لے کر آیا اس دین کی خاطر میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہیں معلوم ہے۔ او میرے صحابہ، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر میری جان کو شہید ہونا پڑا، اللہ کے دین کی خاطر میرے چہرے کو ٹھوک دیا یہودی نے، کمبخت یہودی نے میرے چہرے کو ٹھوک دیا۔ اللہ کے دین کی خاطر میرے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا ہوا، صبح کھانے کے لیے ہے تو شام کے لیے نہیں ہے، شام کے لیے ہے تو صبح کے لیے نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہے میری بیٹی زینب کیسا شہید ہوا، میری بیٹیوں کو رقیہ ام کلثوم کو ابو لہب کے بیٹوں نے کیسے طلاق دے دیا، میری چچا حضرت حمزہ کو وحشی نے کیسے قتل کیا۔ اللہ کی دین کی خاطر یہ مکہ کے کافروں نے شاہ ابی طالب میں 3 سال مجھے کیسے قید کیا، مجھے کھانا پینا کیسے بند کر دیا، طائف والوں نے مجھے کیسا جادوگر کہا، کیسا مجھے پتھر مارا، میرے بدن سے کیسے خون وغیرہ نکلا، اور تجھے معلوم ہے یہ مکہ والوں نے سب مل کر مجھے قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں۔ میں نے پھر ہجرت کرنا پڑا، مکہ کو چھوڑنا پڑا، میں مدینہ کو جانا پڑا۔ یہ مکہ والے کتنے مجھے تکلیف دی ہیں، میں ان سب تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا ہے۔ میں جب مدینہ پہنچا، لبید بن عاصم بدبخت نے مجھے جادو کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کو جادو لگا، حضور بستر پر پڑ گیا، یہودی عورت نے حضور کو زہر دے دیا۔ تمہیں میرے پوری زندگی کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کے دین کے لیے مجھے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس لیے میں تو اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم ساری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کو پہنچاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرت، امام مالک، اس کا قبر جنت البقیع میں ہے۔ جنت البقیع میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قبر ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,24,000 ہے، اس میں سے صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں آج مکہ مدینہ میں ہے، باقی لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اردو میں 30,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، پوری دنیا میں لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اردن میں، جوردن میں، حضرت زید بن حارثہ کا قبر جوردن میں، عبداللہ بن رواحہ کا قبر جوردن میں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر اردن میں، جوردن میں، شرابیل بن حسنہ کا قبر اردن میں، جوردن میں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر افریقہ میں۔ بلال کون ہے؟ اللہ اکبر، بلال کون ہے؟ مؤذن رسول۔ پوری دنیا میں صرف بلال ایک شخص ہے جس کو جس قبرستان میں دفن کیا ہے نا، کل قیامت کے دن اس قبرستان سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے گا، لیکن بلال صرف ایسا ایک شخص ہے جس کی قبر تو دمشق میں، شام میں، لیکن کل قیامت کے دن مدینہ میں حضور کے پیر سے نیچے سے دوبارہ زندہ ہوئے گا۔
وہ حضرت بلال، اس کا قبر کہاں ہے؟ حضور سے کتنی محبت ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا، فرمایا اب نبی نہیں ہے، ہم نبی کے شہر میں رہ کر کیا کریں؟ نبی کو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے ہم اس کام کو لے کر آگے چلیں گے۔ حضرت بلال اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ آج حضرت بلال کا قبر مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، شام میں، دمشق میں حضرت بلال کے پاس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا قبر ہے۔ نابینا صحابی ہے جس کے متعلق عبس وتولی نازل ہوا ہے۔ اللہ نے خود فرما رہا ہے وہو یخشی، یہ صحابی مجھے ڈرنے والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، گھر میں بیٹھنے والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، لا یستوی، کیسے بھی برابر ہو نہیں سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوا عبداللہ بن ام مکتوم رونے لگے، حضور سے جا کر کہا یا رسول اللہ میں یہ فرما رہی ہے مجھے آپ اللہ کی راہ میں نکلنے کی اجازت ہے، نابینا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا۔ پھر وہ اصرار کیا تو اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، اگر آپ معذور ہو، نابینا ہو، اگر ہاتھ پیر کا معذور ہو تو آپ کے اوپر عذر ہے، کوئی بات نہیں، آپ مقامی کام کرو۔ یعنی حضور کی طرف سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اجازت ہے، اس کے باوجود بھی حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر سے جا کر اجازت مانگ رہی ہے، ابو بکر مجھے اللہ کی راہ میں جانے کی اجازت دے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت نہیں دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کو جا کے اصرار کر رہا ہے عمر میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں، تو مجھے اللہ کی راہ میں چھوڑے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو جنگ قادسیہ میں بھیج دیا، ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ آج عبداللہ ابن ام مکتوم کا قبر کہاں ہے؟ دمشق میں۔ اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ حضرت بلال کا قبر دمشق میں، عبداللہ ابن ام مکتوم کا قبر دمشق میں، اسماء بنت یزید کا قبر دمشق میں، اسماء بنت عمیس کا قبر دمشق میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر عراق میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر عراق میں، عبداللہ بن جابر کا قبر عراق میں، حضرت علی کے ساتھ 70 صحابہ کرام کی قبریں کوفہ میں موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 سے زائد صحابہ کرام کی قبریں ترکی میں موجود ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلا اللہ کے دین کے لیے۔ کس لیے بھائی؟ اللہ کے دین کے لیے۔ آپ بھی نیت کریں، آپ یہاں اس ملک میں جو آیا ہے نا، اب ہندوستان سے یہاں جو آیا ہے نا، اب بنگلہ دیش سے یہاں جو آیا ہے نا، ہم برما والے وہاں سے یہاں جو آیا ہے نا، یہ نیت کریں ہم اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، یہ نہیں ہم تجارت کے لیے آیا ہے، یہ نہیں ہم اپنی ایک زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آیا ہے۔ آتے وقت جو بھی آپ نے نیت کیا ہو، ابھی آپ اپنی نیت کو بدلے۔ ہاں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، جس کا نام آپ نے سنا ہوئے گا، ابو الحسن علی ندوی، کتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، اب اپنی نیت کو بدلو، ہم کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم بینک میں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا میں گیا، کس لیے گیا ہے؟ دولت کے لیے نہیں گیا، عورت کے لیے نہیں گیا، حکومت کے لیے نہیں گیا، دین کے لیے گیا۔ اللہ اس کو عورت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے۔ اس لیے آپ بھی نیت کریں، ہم اس ملک میں جو آیا ہے، ہم کمانے کے لیے نہیں آیا، ہم اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے تعارف کرانے کے لیے۔ یہ گورے، آپ اس ملک میں جو رہتا ہے نا، اس کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھائی بولو، اب یہاں کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں؟ اب یہاں کا پانی پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ اب اس سایہ میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ان گروہوں نے ہمیں جگہ دی ہے، ہم اس کے اوپر احسان چکانا چاہیے کہ نہیں چکانا ہے؟ کو کیسے احسان چکائیں گے؟ اس کو احسان چکانے کا طریقہ یہ ہے، ہم ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم ان کو دائمی جہنم سے نکالیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نیت کو بدلیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے بھائی؟ بولو کس لیے آیا ہے بھائی؟ اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے، ان گوروں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھائی آج دعوت و تبلیغ کی
نام سے ایک محنت ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب، اوروپا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت اس کام میں لگنے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. ابھی فیجی میں اجتماع ہو رہا ہے. آپ سے درخواست ہے آپ انشاءاللہ اس فیجی اجتماع میں شرکت فرمائیں گے. بولو انشاءاللہ. اس کے لیے بولو میں فرمائی فیجی اجتماع کے لیے فرمائیں انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. Jordan inşallah progress cash inşallah and also istima Fiji inşallah. ماشاءاللہ. اس مسجد کی بھی ساتھی Cash 40 days inşallah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی فرمائیں میں پھر یہ اجتماع کے لیے انشاءاللہ. جی میں فرمائیں اجتماع ہو رہا ہے جہاں مسلمان سارے جمع. ماشاءاللہ استاد ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ کا پھر یہ اجتماع ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی ماشاءاللہ شیخ یوسف صاحب حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ. تھوڑی نیت تو کر لیں بابا، آپ لوگ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. پھر یہ اجتماع کے لیے 3 دن بس، 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ماشاءاللہ اجتماع کے لیے انشاءاللہ. نیت تو کر لیں. نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے. آپ نیت کر لیں گے آپ کو ایک ثواب ملے گا. کل قیامت کے دن ایک ثواب کے لیے ہم کتنا حیران ہوں گے انشاءاللہ. باقی حضرات بھی انشاءاللہ نیت ہے نا بھائی انشاءاللہ. ہم کوشش کریں اجتماع میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. فیجی میں اجتماع پوری دنیا والے آنا چاہ رہی ہیں بھائی. آپ لوگ تو قریب ہیں، ہم لوگ کتنا ترس رہے ہیں یہاں آنے کے لیے. اللہ نے ہماری جماعت کو قبول فرمایا، ہم آ گیا. پوری دنیا والے فیجی کتنے آنے مانگ رہے ہیں، آپ کے آسٹریلیا کتنے آنے مانگ. اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. دیکھو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. دنیا کے کونے تک جائیں گے وہاں اللہ کا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک دفعہ کہہ کے آ جاؤ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول کرے. نام دے نیت کریں انشاءاللہ. رات کی جماعت انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ. فرما رہے ہیں کہ اور بھی نیت کریں انشاءاللہ. جی اور بھی ہمارے بزرگ حضرات بھی نیت کریں، دعا بھی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ ماشاءاللہ مسموک عبداللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان ماشاءاللہ. فیجی اجتماع کے لیے بھی نیت کرے بیٹا بھائی عمران. رمضان میں تو چلا جائیں گے، ابھی اجتماع میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور بھی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی 4 مہینے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. ماشاءاللہ. محمد بھائی ہمارے برما کے لیے بھی ہم تشکیل کرتا ہے. آپ بھی نیت کریں ہمارے برما تشریف لائیں. ہم آپ کے ملک پر آ گیا، آپ بھی ہمارے ملک میں آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. brothers, everyone is invited for dinner inshallah. On the other side the full sufra is ready. ہمارے ساتھ
哇，真係唔夠咯。